السلام علیکم، میں ہوں ماجد فیضان اور میں پنڈی ون پہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں مسلم طلبہ محاذ کے جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، عبید عباسی، ان کے ساتھ، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے مسلم طلبہ محاذ سے ریلیٹڈ کہ وہ نوجوانوں کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ماجد فیضان آپ کا اور بالخصوص آپ نے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے پنڈی ون کے نام سے، آپ کا فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا۔ دیکھیں، مسلم طلبہ محاذ میں مجھے آج یہ 3 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، اور مسلسل اس کے ہر سال اس کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور پہلے یہ 17 طلبہ تنظیموں سے سٹارٹ ہوئی، پھر 21 پہ گئی، اور اب 31 طلبہ تنظیموں پر مشتمل یہ پاکستان کا اپنی نوعیت کا سب سے بڑا الائنس ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کے اندر نظریات کی جدوجہد کو اجاگر کرنا ہے، اور نظریات کی ہی ہماری پہچان ہے، کیونکہ یہ ملک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا۔ اور جو آج ہماری نوجوان نسل کو ماجد فیضان جو چیلنجز درپیش ہیں، اس کا مقابلہ کرنا، اور جو اغیار کی اور ویسٹ کی بالخصوص جلگار ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پر، اس وطن عزیز پر جو ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو اس یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم طلبہ محاذ کا یہ الائنس ہے، اور بالخصوص ہمارا الائنس ان ایشوز پہ بھی کام کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر ایک جمہوری سسٹم رائج ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، ایک لیڈرشپ کا۔ پہلے سیاست دان نکل کے آتے تھے، سعد رفیق نکل کے آتا تھا، جاوید ہاشمی نکل کے آتا تھا طلبہ تنظیموں سے، تو اب کسی کا بیٹا آ رہا ہے، کسی کا بھانجا آ رہا ہے، کسی کا بھتیجا آ رہا ہے، تو اس سے پاکستان کے نوجوانوں میں ایک بے چینی بھی تھی، اور جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے حقوق کی جنگ مسلم طلبہ محاذ انشاءاللہ کرنے جا رہی ہے، اور جو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہیں پاکستان کے، ان کی سیاست میں عدم دلچسپی، اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا یہ پولیٹیشنوں پر اعتبار نہیں کر رہے، یا پارٹیوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں گا، لیکن آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر سے جمہوریت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ جس سیاسی جماعت کو گراس روٹ کے ورکر کو عزت دینی تھی، اس نے پیراشوٹر اور انویسٹرز کو اور اپنے بھانجے بھتیجے کو عزت دینا شروع کر دی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ کسی ایک حلقے کی بھی بات نہیں ہے، کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے، میں اوورآل ایک پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، نوجوانوں کا سیاست سے اس میں عدم دلچسپی ہوتی جا رہی ہے، اور پھر نوجوانوں نے، جس نوجوان نے قلم اٹھانی تھی اس نے بندوق اٹھانی ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جس سے پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گراس روٹ آگے نہیں آئے گا، نوجوان آگے نہیں آئے گا، ورکر کو عزت نہیں ملے گی، تو پھر اس ملک میں کرپشن کا ایک دور ہوگا، پھر ایک اکبر پروری ہوگی، اور یہ وہ مسائل ہیں جو کہ اگر اس مٹی کے ساتھ ماجد فیضان محبت کرنی ہے، عزت اس مٹی کو دینی ہے، اور اس مٹی کا علم بلند کرنا ہے، تو ہمیں اپنی ذات کو چھوڑ کے، اپنی سیاست کو چھوڑ کے ریاست کو مقدم جاننا ہوگا، اور ریاست کو مقدم جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان، پاکستان کی پاپولیشن کا 70% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اس نوجوان کو عزت دینی ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 8-10 اللہ تمام سیاسی لیڈرشپ کی جو قیادت ہے اس کو لمبی زندگی دے، 70+ ہے، لیکن 5 سے 7 سال کے بعد ایک بہت بڑا گیپ مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو کیا میرا یہ سوال ہے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا انویسٹر وہ گیپ فل کرے گا؟ یقیناً اس کا جواب نہیں ہے، اور اس کا اگر گیپ فل کر سکتا ہے تو وہ تیار پولیٹیکل ورکر جس کی کھیپ آپ کے پاس موجود ہے، اور وہی پاکستان کا فیوچر ہے، اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان ہے۔ اور جو بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کی ایک تعداد جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر باہر کی طرف جا رہی ہے، پاکستان میں یعنی آج کل جو حالات ہیں، رہنا ہی بہت مشکل ہوا ہے، تو ان نوجوانوں کا مستقبل اب کیا دیکھتے ہیں؟ کہ آیا ان کو یہیں پر اپنے ملک کے اندر رہ کے کوئی اپنے کام کو کوئی پریفر کریں، یہاں پہ سٹارٹ کریں، یا پاکستان چھوڑ جانے میں ہی آپ کہتے ہیں کہ اب اسی میں ہی بچت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کہتے ہیں نا، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید کی کرن، وہ پاکستان کا وہ نوجوان ہے، میں نے جس طرح کہا، وہ 70% ہے جو پاکستان کا۔ یقیناً اس وقت جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہیں، ملک کو مختلف مسائل کا سامنا ہے۔
وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم دے، وہ نوجوانوں کو روزگار دے. آج بچے بچیاں ڈگریاں اٹھائے ہاتھ میں پھر رہی ہیں، لیکن سفارش کلچر اتنا عام ہو چکا ہے. اگر کسی محکمے میں بھی کسی چلے جائیں تو یہ اکراس دی بورڈ ہے. اس میں تبدیلی اس کے نام پہ لے کے ایک جماعت ہے جس نے کہا کہ میں نوجوانوں کو اتنی لاکھ نوکریاں دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ حالات آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے کسی اگر سوچنا ہے تو ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دینے چاہیے. اگر نوجوانوں کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ان کو روزگار دینا چاہیے، ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. قومی دھارے میں تبھی لانا ممکن ہے کہ ایک شفاف جو تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی ہو اور جمہوریت ہو، اور ورنہ اس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے جو کہ کسی بھی صورت اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اور نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، ورنہ تو جہازوں کے جہاز بھر کے یہاں سے نکل جائیں گے. اور یہ ملک کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا جو ہنر ہے، ہماری جو بیسک سکلز ہیں جو نوجوانوں کے پاس ہیں، وہ آج دیکھیں میں دبئی میں بھی گیا تو وہاں پہ ہمارے ٹاپ سکلز کے نوجوان وہاں بیٹھے ہیں اور فارن دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں. تو نوجوانوں کو عزت دیں، ان کو یہاں پہ وہ ماحول دیں کہ پاکستان کے نوجوان پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت کر سکیں. جی، یہ تھے عبید عباسی، مسلم طلبہ محاذ پاکستان کے پریزیڈنٹ، اور ان سے ہم نے بات کی. ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو سیلف بلیف کرنا ہوگا، انہیں خود پر اعتماد کرنا ہوگا، اور مستقل مزاجی رکھنی ہوگی. ہر کام کامیابی اسی صورت میں آپ کو مل سکتی ہے جب آپ مستقل مزاج ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.